تھے، وہ لڑ سکتے تھے مکے والوں سے اور جیت سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط اس نے یہ رکھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے آپس میں، کہ تو اچھی بات تھی، اللہ کے رسول تو صلح ہی چاہتے تھے۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اگر آپ کا کوئی آدمی واپس مکہ آ گیا تو ہم نہیں جانے دیں گے، آپ ہم سے مانگ سکتے، لیکن میرا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کے آپ کے ہاں چلا گیا تو آپ مجھے واپس کریں گے۔ یہ بھی ذلت بھری شرط تھی۔ صحابہ تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تینوں شرطوں کو مان لیا، اور تینوں شرطوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے سمجھوتا کیا، لیکن صحابہ بالکل اس کے اوپر آمادہ نہیں تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تو یہ ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ کہا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے شہید اگر جنگ میں مارے گئے ہم لوگ تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا بالکل جائیں گے۔ کہا تو پھر یہ گر کر صلح کیوں، سمجھوتا کیوں؟ حالت یہ ہو گئی کہ صحابہ بالکل تیار نہیں تھے ماننے کے لیے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا صلح نافذ ہوگا، شرط ہوگی۔ معاہدہ لکھا گیا، اس میں بھی بڑی آناکانی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے لکھوایا معاہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے جو رحمان و رحیم ہے۔ مکے والے نے کہا ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، کاٹیے آپ اس کو، ہٹائیے۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رحمان و رحیم کو نہیں مانتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ رحمان و رحیم کوئی اور دے ہوتا ہے، ہم جب ان کو مانتے ہی نہیں تو ہم کیوں رکھیں گے اس میں سمجھوتے میں۔ لکھایا، ان لوگوں نے کہا لکھیے بے اسمک اللہم، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ کو تو مانتے تھے مکے والے۔ اللہ کے رسول نے کٹوایا، اسے ہٹوایا اور لکھا بے اسمک اللہم۔ آپ نے لکھا سمجھوتا من محمد رسول اللہ، یہ سمجھوتا محمد رسول اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مکے والوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ، کہ یہ سمجھوتا محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا، وہی لکھنے والے تھے، کہا کاٹ دو، ہٹا دو اس کو۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کیسے کاٹتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا وہ جگہ مجھے دکھاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں۔ وہ جگہ بتائی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ صحابہ تیار نہیں تھے کہ ہم رسول اللہ کو ہٹائیں، کیونکہ ہم تو رسول مانتے ہیں، تو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اور آخر ایسے کر کے وہ سمجھوتا نامہ تیار ہوا، صلح نامہ تیار ہوا، دونوں طرف سے دستخط ہوئی، اور صحابہ بالکل تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ وہ اتنے اندر سے وہ اتنے بوکھلائے ہوئے تھے، ان کی انا کے خلاف تھی، عربوں کے مزاج کے خلاف یہ سمجھوتا کہ ہم تو ذلیل کر دیے گئے، مکے والوں نے ذلیل کر دیا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول یہ سمجھوتا سراسر ہمارے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو یہی منظور ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ہدی کو، اپنے جانوروں کو جو تم لے جا رہے تھے قربانی کے لیے، یہی ذبح کر دو، تو صحابہ تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ دیکھیے امیر سے عوام کی اتنی دوری ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی بات صحابہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اندر سے ان کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا، اتنا اختلاف تھا اندر اندر۔ اللہ کے رسول بہت پریشان ہوئے، اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس گئے اور اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو آج یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند خاتون تھیں، انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ جائیے اور خود سب سے پہلے اپنا ہدی، اپنا جانور اپنے ہاتھ ذبح کر لیجیے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا، اور صحابہ نے دیکھا، اور پھر شروع ہو گئے سب امیر کی تباہ، رسول کی تباہ کرنے لگے۔ سارے لوگ فٹافٹ فٹافٹ سب کچھ کرنے لگے جو ان کو کرنا تھا، جس کا حکم اللہ کے رسول کو دینا تھا وہ خود کرنے لگے۔ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب امیر سے اختلاف ہوتا ہے، مرضی کے خلاف بات لگتی ہے،
لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں امیر کی اتباع کرو. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ کالا غلام ہی کیوں نہ تمہارا امیر بنا دیا جائے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ آپ کے پاس امیر نہیں. یہ رونا صرف یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر جگہ چلے جائیے. کہیں کہیں بنا بھی دیا ہے لوگوں نے، اپنے میں سے ایک کو چن بھی لیا ہے، تو لوگ اس کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں. یہ دراصل شیطانی وساوس ہے. میں نے وہ حدیث سنائی آپ کو مسلم شریف کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رب تمہارے 3 کاموں سے راضی ہو جائے گا. نمبر 1 توحید عبادت، عبادت صرف رب کی کرو. نمبر 2 قرآن و سنت، ایک کتاب، ایک اصول، ایک دین آپ کا. اور نمبر 3 اپنا ایک امیر بناؤ اور امیر کی اتباع کرو. وقت بہت مختصر ہے. میں ایک لمبی حدیث پڑھا تھا اور جس میں انشاءاللہ ہوگا تو میں اگلے جمعے میں، اگلے خطبے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کامیابی کے لیے کس سے ہمیں جوڑا ہے، کس سے ہمیں منسلک کیا ہے، کس دین سے، کس طریقے سے. تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے 3 ہی اصول ہیں اور 3 ہی کامیابی کے سبب ہیں اور 3 ہی رضا الہی کے حصول کے اسباب ہیں. اگر یہ 3 آپ نہ کر سکے تو ہمیشہ ناکام ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، نحن اذل قوم، ہم ذلیل ترین قوم تھے دنیا میں. یاد رکھیے ہمارے پروج ذلیل ترین قوم تھے. جب تک وہ شرک پر رہے وہ ذلیل ترین قوم تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم ذلیل ترین قوم تھے. فاعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ نے ہمیں عزت بخشی اس دین توحید کو دے کر کے. جب سے دین توحید ہم نے اختیار کیا، جب سے بعظمت قوم بن گئے اس دنیا کے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عمر نے فرمایا فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. تو سن لو، جب ہم عزت تلاش کریں گے اس دین کو چھوڑ کر دین کے علاوہ میں، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. کیا پیاری بات ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کا واقعہ جب یروشلم فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کو بلایا گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ اونٹ کا نکیل پکڑ کے آگے آ رہے تھے اور آپ کے غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پہ بیٹھا رہے. اتنا لمبا سفر ہوا تھا، کچھ گھنٹے حضرت عمر بیٹھتے تھے تو غلام لے کے چلتا تھا نکیل پکڑ کے، اور جب 2-4 گھنٹے ہو جاتے، کوئی باری متعین تھی تو وہ نیچے آ کے نکیل پکڑ کے چل رہے تھے اور ان کا غلام اوپر بیٹھتا تھا. اور جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے یروشلم کے اندر، اس وقت باری نوکر کی تھی کہ وہ نیچے رہے، رسی حضرت عمر کی باری تھی کہ وہ نکیل لے کے چلے، رسی پکڑ کے چلے، اور غلام کی باری تھی کہ اونٹوں بیٹھا رہے. اور جب یہاں صحابہ نے دیکھا کہ امیر المومنین خلیفہ وقت اس حالت میں آ رہے ہیں اور معمولی پھٹے پرانے لباس میں آ رہے ہیں، پابند لگے ہوئے میں، تو صحابہ دوڑے اور کہا کہ حضور آپ بادشاہ کی حیثیت سے اس قوم میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے میں ہے اور نیچے چل رہا ہے. لیجئے آپ کپڑے پہنیے اور لباس پہنیے، شاہی لباس، اور اس طریقے سے داخل ہوئیے تاکہ ہماری عظمت ہو، اسلام اور مسلمانوں کی عظمت ہو. تو ایسے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، یاد رکھو ہم ذلیل ترین قوم تھے. کب؟ اسلام سے پہلے، شرک کی حالت میں. دنیا ہمیں ذلیل ترین قوم سمجھتی تھی. اتنے ذلیل تھے کہ بغل میں ایران والے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جیسی معمولی قوم پہ ہم حملہ کریں اور اس ملک میں ہم جائیں، اس پہ قبضہ ہم کریں. اتنے ذلیل تھے ہم لوگ. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، پھر اللہ نے عزت دی ہمیں اسی توحید عبادت، اسی توحید کتاب و سنت اور اسی توحید اجتماعیت کی وجہ سے. یہ دین کا اہم حصہ ہے. دین کے 3 ہی پارٹ ہیں، دین کے 3 ہی اصول ہیں، کامیابی کے 3 ہی اسباب ہیں. آپ کا رب ایک، آپ کی کتاب ایک اور آپ کا امیر ایک. پھر تم نے فرمایا فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور یاد رکھو جب بھی عزت ہم اس کے علاوہ میں تلاش کریں گے، یعنی ہم سوچیں گے کہ اچھے کپڑے پہن لیں زرق برق اور ہم سوار ہو
اور لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے غلام ہوں، ہم وہ فرعونی والی زندگی جینا شروع کریں گے اور اس میں عزت تلاش کریں گے، اذل اللہ، اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کہ ہماری لوگوں میں کوئی دم نہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہمیں کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ ہمیں وہ ذلیل قوم جو مشرک ہے وہ ہمیں دھکے مار کے ایک طرف نکال دیتا، اور ہمیں جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ایک آدمی پٹ رہا ہوتا ہے، سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہر فرد ایک تنہا فرد ہوتا ہے، اور جب آپ جماعت کے اندر آ جاتے ہیں، جماعت کی طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ متحد رہتے ہیں، تو آپ کا ہر فرد ایک جماعت ہوتا ہے، ہر انسان ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لے گا کہ یہ تنہا نہیں ہے، یہ پوری جماعت ہے۔ یہ اتحاد کا فقدان، اختلاف کی شکار قوم اسی وقت سدھرے گی جب یہ تیسرے پوائنٹ پر آپ کا عمل ہوگا۔ توحید الہ تو آ گیا آپ کے اندر، ایک اللہ کی عبادت تو آپ کرنے لگے، شرک سے آپ دور ہو گئے، مگر یہ کامیابی کا پورا کا پورا فارمولہ نہیں ہے۔ پورا فارمولہ یہ ہے کہ کتاب و سنت بھی آپ کی زندگی میں ہو، اعتصام بحبل اللہ ہو آپ کی زندگی میں، اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں نہیں جھانکے، ورنہ اختلاف وہیں سے آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور تیسرا جو سبب ہے، تیسرا جو اس کا عزو خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا امیر ایک ہو۔ وہ حدیث آپ نے سن لی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 3 آدمی تم سفر میں ہو تو ان تینوں میں سے ایک کو امیر بنا لو، ایک کو اپنا امام بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ اگلے ہفتے ہوگا، جو ہم مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں گے آپ کو کہ کیا حیثیت ہے امام کی، امیر کی، آپ کے اس دین آپ کو کامیاب کرنے میں اور آپ کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متحد قوم بننے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔